اور خاص کر یہ سوشل میڈیا سے بچیے. جو ویڈیو سامنے آیا دیکھنا دکھانا یہ بس کریے. آپ کو اگر واقعی دیکھنا ہے کسی کی ویڈیو کسی کی تقریر سننا ہے پہلے علماء کے پاس جا کر طے کر لیجئے کہ صاحب ہم کس کو سن سکتے, وہ طے کر لیجئے, اس کے بعد انہیں کو سننا پھر دوسروں کو نہیں سننا, ورنہ ایمان ہاتھ سے چلا جائے گا پتہ تک نہیں چلے گا. معمولی مسئلہ نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی فرمایا, حدیث پیارے آقا کے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب ایمان کی حفاظت کرنا اتنا ہی مشکل جتنا کہ ایک آگ کا شعلہ اپنے ہاتھ میں رکھ کے برداشت کرنا. اور واقعی یہ دور ایسا دور ہے. بہرحال تو حاضرین, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے منشے کے بغیر ایک باغ آپ کی ملکیت میں تھا جس کو باغ فدق کہتے ہیں. فدق ایک مقام کا نام ہے, وہاں پر وہ باغ موجود تھا. حاضرین, سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال اقدس کے بعد حضرت سیدہ کائنات فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر کے پاس حاضر ہوئی اور یہ ارشاد فرمایا کہ ہمارے والد گرامی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مال وراثت باغ ہے, باغ فدق, آپ وہ ہمیں تقسیم فرمائیں. حضرت سیدہ کائنات نے خواہش فرمائی, آپ چاہے تو خود بھی لے سکتی. خواہش کرنا یہ بتا رہا ہے کہ آپ بھی صدیق اکبر کو امیر خلیفہ مانتی ہیں اور یہ بھی مانتی ہیں کہ آپ فیصلہ کریں گے تو لیں گے. یہی بات تھی, ورنہ کیا بات تھی. حاضرین کرام, حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ یہ تقسیم میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ میرے سامنے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے. وہ حدیث کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناہ صدقۃ, کہ انبیاء کرام کی جماعت, انبیاء کرام کے پاس جو بھی زمین جائیداد دولت وغیرہ چھوڑ جاتے ہیں, دنیا سے چھوڑ کر رخصت ہو جاتے ہیں, وہ صدقہ ہوتا ہے, مطلب امت مسلمہ کے لیے ہوتا ہے, وہ مال وراثت نہیں ہوتا. یہ حدیث شریف ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے حکم پہ عمل کر رہے ہیں. اب اس کو ایک نیا مسئلہ بنا کے نئے طریقے سے افسوس کہنا چاہیے. اللہ حفاظت فرمائے ہمارے نوجوانوں کی, ہم امت مسلمہ کی. حاضرین, جن لوگوں کو وضو کے فرائض نہیں معلوم وہ باغ فدق کے مسئلے پہ بحث کر رہے ہیں. معلوم تھا. اب میں آگے چل کے بولوں گا کہ جن لوگوں کو واقعی طہارت دینا نہیں آتا, طہارت دینا جن کو نہیں آتا, طہارت دینے کا طریقہ آپ پڑھیں گے تو پریشان ہو جاتے. اسلام میں اتنے مسائل, نازک مسائل بیان کیے گئے, وہ معلوم نہیں ہے. جن کو طہارت دینا نہیں آتا وہ باغ فدق کے مسئلے میں صدیق اکبر کے بارے میں بول رہے ہیں. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. ایمان کی حفاظت کے لیے جناب بری صحبتوں سے بچیے, خود بھی بچیے, اپنے بچوں کو بھی بچائیے, اور خاص کر یہ سوشل میڈیا سے بچیے. جو ویڈیو سامنے آیا دیکھنا دکھانا یہ بس کریے. آپ کو اگر واقعی دیکھنا ہے کسی کی ویڈیو کسی کی تقریر سننا ہے پہلے علماء کے پاس جا کر طے کر لیجئے کہ صاحب ہم کس کو سن سکتے, وہ طے کر لیجئے, اس کے بعد انہیں کو سننا پھر دوسروں کو نہیں سننا, ورنہ ایمان ہاتھ سے چلا جائے گا پتہ تک نہیں چلے گا. معمولی مسئلہ نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی فرمایا, حدیث پیارے آقا کے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب ایمان کی حفاظت کرنا اتنا ہی مشکل جتنا کہ ایک آگ کا شعلہ اپنے ہاتھ میں رکھ کے برداشت کرنا. اور واقعی یہ دور ایسا دور ہے. بہرحال تو حاضرین, اب اس مسئلے کے بارے میں ہم اہل بیت سے پوچھتے ہیں. باغ فدق کا فیصلہ جو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ وہ امت مسلمہ کے لیے اہل بیت کی وراثت کے طور پر تقسیم نہیں ہوگا, تو یہ اہل بیت سے پوچھیے. تو حاضرین, بڑے بڑے اکابر جیسے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ, کئی بڑے اکابر بزرگوں نے لکھا ہے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام حسین رضی اللہ عنہ کے شہزادے, اہل بیت کی نامور شخصیت, وہ نامور شخصیت کہ ان کے وجود سے دنیا بھر میں حسینی سادات ہے. سبحان اللہ. ورنہ حسینی سادات نہ ہوتے اگر امام زین العابدین نہ ہوتے. یعنی سارے سادات کی جڑ, سارے سادات کی اصل. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کسی نے کہ باغ فدق کا فیصلہ جو صدیق اکبر نے کیا وہ صحیح تھا کیا؟
تو حضرت کو بڑا جلال آیا، غصہ آیا. حضرت نے فرمایا کہ اگر وہ فیصلہ میرے سامنے ہوتا تو میں ویسا ہی فیصلہ کرتا جیسا کہ صدیق اکبر نے کیا. سبحان اللہ. اب آپ بولیے اس بات کے فیصلہ کرنے میں بعد اللہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں برا کہا جائے، پھر امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا کہو گے؟ حاضرین، یہ سب ایسے مسائل ہیں، ان مسائل میں ہم کو پڑھنا ہی نہیں. عقیدتیں رکھیے، محبتیں رکھیے، بس کافی. اپنی عبادتوں کو سنبھال کے رکھیے. جو ضروری مسائل ہے اس پر آپ گفتگو کریے. لیکن اس طرح کی باتیں جو آتی ہیں، اب ہمارا اہل سنت کے علماء اس لیے بولتے ہیں کہ غلط آدمی غلط بول رہا ہے تو پھر صحیح بولنا بھی تو ضروری ہے، ورنہ لوگ غلط کو صحیح سمجھ لیں گے، گمراہی کو ہدایت سمجھیں گے معاذ اللہ. اس لیے کہنا پڑتا ہے، ورنہ اس طرح کے مسائل ہمارے اکابر علماء اہل سنت نہیں چھیڑتے. ہاں، جب کوئی غلط بولتا ہے تو صحیح بات سمجھانا یہ ذمہ داری بن جاتی ہے.